بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ اما بعد فعن ابی ذر جندب بن جنادہ وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ محترم دوستو بزرگو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اس روایت کو، اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر، ان کا نام جندب بن جنادہ، قبیلہ غفار کے ہیں۔ جب ان کو خبر ملی کہ مکہ مکرمہ میں محمد نامی ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے بھائی حضرت انیس کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ فرمایا کہ وہاں کی خبر لے کر آئے۔ ان کے بھائی نے جا کر وہاں تلاشی لی، سب سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ محمد نامی آدمی ہے۔ ان کا کلام بھی سنا، ان کی باتیں بھی سنی، اور یہ شاعر تھے حضرت انیس، اس لیے ان کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہے وہ باتیں کوئی شعر نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی کلام ہے۔ آ کر سارا ماجرا اپنے بھائی کو سنایا تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان نہ ہوا، اور انہوں نے خود سفر کرنا شروع کیا مکہ کا کہ میں خود جا کے وہاں معلومات حاصل کروں تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ وہاں جانے کے بعد تقریباً 30 دن اور 30 رات مکہ مکرمہ میں رکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے، پھر اسلام لے آئے، 5ویں نمبر کے مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے قبیلے غفار جو قبیلہ تھا وہاں واپس لوٹے، وہاں دعوت دینا شروع کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی تو انہوں نے بھی وہاں کی ہجرت فرمائی۔ بہت زاہد صحابہ میں سے، دنیا سے بالکل بے رغبت اور حق گو، حق بات کہنے والے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ دنیا سے اتنے بے رغبت تھے کہ ضرورت سے زائد کسی چیز کو اپنے پاس جمع کرنا حرام سمجھتے تھے۔ آج کی ضرورت جتنی ہے اتنا اپنے پاس رکھو، اس کے علاوہ باقی زیادہ چیز کو رکھنا یہ حرام، اس کو حرام سمجھتے تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے جب شام گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان چیزوں کے متعلق بحث ہوئی تو ان سے ناراض ہو کے واپس لوٹ آئے۔ وہ حق گو تھے، بات صاف صاف کہہ دیتے تھے، چاہے سامنے کوئی گورنر ہی کیوں نہ ہو، بات بالکل صاف سچی ستھری کہہ دیتے تھے۔ آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ حضرت ابو ذر کو چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کسی دیہات میں چلے جائیں، انہی باتوں کی بنیاد پر۔ اس لیے وہ مقام ربضہ میں چلے گئے تھے، چونکہ وہ حق گو تھے، حق بات کہنے کے عادی ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ حج کے موقع پر جمرۃ الوسطیٰ، جو مینا میں 3 جمرے ہیں اس میں سے ایک جمرۃ الوسطیٰ جو بیچ کا جمرہ ہے، وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں اس کا کیا جواب، اس مسئلے کا کیا جواب، وہ جواب دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی آیا
ابو ذر امیر المؤمنین نے آپ کو منع کیا تھا کہ کوئی فتویٰ نہ دیں، آپ کیوں سب لوگوں کو فتویٰ دے گئے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا کیا تو میرا نگہبان ہے، نگران ہے؟ سن، لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أن أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوها علي لأنفذتها۔ سن، اگر میری گردن پر تلوار رکھ دی جائے کہ حق بات نہیں کہنا ہے، اس کے لیے میری گردن پہ تلوار رکھ دی جائے، پھر میں ارادہ کر لوں کہ میں اس بات کو کہہ کے رہوں گا جو بات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو اس بات کو میں تمہاری تلوار چلنے سے پہلے کہہ دوں گا، پھر میری جان نکلے گی۔ اتنا جذبہ تھا حق بات کہنے کا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کی سواری کمزور تھی، سامان اٹھا کے چل نہیں پا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے نکل گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سواری کمزور ہی ہوتی جا رہی ہے، اپنا سامان کندھے پر اٹھایا اور سفر شروع کر دیا، تیز اپنے چلتے چلتے تیز سفر کیا سامان اٹھا کر، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ تھوڑے سے دور تھے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کوئی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچان نہیں پا رہے تھے، پھر بھی اللہ کے رسول کی کرامت ظاہر ہوئی کہ حضور نے کہا یہ ابو ذر ہی ہونا چاہیے، ابو ذر ہی ہونا چاہیے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی تھی، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یموت وحدہ ویبعث وحدہ، تنہا مریں گے، ایسی جگہ پہ مریں گے جہاں خود تنہا ہوں گے، قیامت کے دن تنہا یہ اٹھائے جائیں گے، یعیش وحدہ، زندگی گزاریں گے تنہا رہ کر۔ آخری زندگی میں یہی ہوا، جیسا میں نے بتایا کہ مقام ربضہ میں چلے گئے جہاں کوئی نہیں تھا، اکیلے انہی کا گھرانہ تھا۔ سن 32 یا 33 میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو دفن کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں تھا۔ یموت وحدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے ابو ذر تنہا مرے گا، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے گھر والوں سے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو عام راستہ ہے اس کے کنارے میرا جنازہ لا کر رکھ دینا، جو مسافر گزریں گے وہ میری جنازے کی نماز پڑھ کر مجھے دفنا دیں گے۔ اور اتفاق سے یہ ہوا، جب ان کا جنازہ راستے کے کنارے پہ رکھا گیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی رسول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کہلاتے ہیں، وہ صحابی کوفہ سے تشریف لا گئے تھے۔ راستے میں یہ ربضہ مقام پڑتا تھا، جنازہ رکھا گیا، کہا کیا ہے یہ؟ گھر والوں نے کہا ابو ذر کا جنازہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد پھر ان کے بعد ان کی تجہیز و تکفین فرمائی، اور یہ نماز پڑھانے کے بعد 10 دن کے بعد خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، زاہد صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا، ما اقلت الغبراء ولا ازلت الخضراء اصدق لہجۃ من ابی ذر۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ایسی حق بات ہوتی تھی، ایسی سچی بات ہوتی تھی کہ نفس اس سے مطمئن ہو جاتا تھا۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر جیسا سچا آدمی کوئی نہیں، ایسا حضور فرماتے تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ حدیث نقل فرمائی۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں اور عالم، بڑے عالم اس وقت کے کہلاتے، اعلم بالحلال والحرام، حرام اور حلال باتوں کو جاننے والے حضرت معاذ بن جبل، مدینہ منورہ کے رہنے والے۔ جوانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی محنت کے لیے ان کو یمن بھیج دیا تھا۔ جوانی میں حضور کیسے
میں فیصلہ کروں؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن پڑھو اور اسی سے سمجھ کر لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرو۔ اگر قرآن میں نہ ملے کہ حدیث میں، سنت میں، اللہ کے رسول کی سنت کو تلاش کرو، اس میں دیکھو، اس میں بھی نہ ملے تو پھر قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر قیاس کرو، سوچو اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ بہت ساری وصیت یمن جاتے وقت میں اللہ کے رسول نے ان سے فرمائی تھی، انہی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے۔ حتیٰ کہ قیامت کے دن کی فضیلت اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حضرت معاذ بن جبل علماء کے آگے ہوں گے، علماء کے آگے، علماء کی قیادت یہ کریں گے، عالم ہیں بڑے، اس لیے علماء کے آگے ہوں گے، علماء کی قیادت یہ کریں گے۔ طاعون امواس میں جو سن ہجری 17 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں طاعون پھیلا تھا، اس طاعون کے موقع پر یہ شہید ہوئے ہیں، اور انہوں نے خوشی سے اس طاعون کو قبول فرمایا، بلکہ اپنے خاندان کے لیے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ اس کا کچھ حصہ میرے خاندان میں بھی نازل فرما۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے وہ بھی اسی طاعون کی بیماری میں شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقام ان کو دیا تھا۔ نوجوانی میں انتقال ہو گیا، تقریباً 32-33 سال کی عمر میں، نوجوانی میں۔ تو معاذ بن جبل اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وصیتیں حضرت معاذ بن جبل کو فرمائی تھی یمن بھیجنے کے وقت میں۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے، جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول مجھے مختصر وصیت اور نصیحت فرما دیجئے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع نصیحت فرمائی، ایک جامع۔ حضور فرماتے اتق اللہ حیثما کنت، وصیت کا پہلا حصہ، 3 باتیں اس وصیت میں نقل فرمائی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 3۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں تم ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ بار بار ہم قرآن کریم میں سنتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ رب العزت ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، ہر پریشانی سے راستہ نکالیں گے۔ مختلف فضیلتیں ہیں تقوی کی، تو تقوی ہے کیا چیز، اس کو سمجھنا ہے۔ مختصر طور پر اتنا سمجھ سکتے ہیں، انسان جن چیزوں سے ڈرتا ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو چیز اختیار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تقوی اور وقایہ، 2 لفظ ہیں۔ ٹھنڈی سے انسان ڈرتا ہے تو ٹھنڈی سے بچنے کے لیے اپنے جسم پر سویٹر پہنتا ہے، یہ سویٹر تقوی ہے جو اس کو ٹھنڈی سے بچاتا ہے۔ پاؤں میں کانٹا چبھ نہ جائے، کانٹے سے ڈرتا ہے، اس لیے کانٹے سے ڈرنے کے لیے وہ چپل پہنتا ہے، جوتے پہنتا ہے، یہ اس تقوی اور وقایہ ہے۔ کانٹے سے ڈرتا ہے، کسی جانور سے ڈرتا ہے، درندے سے ڈرتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں بناتا ہے، دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے زرہ بناتا ہے، یہ زرہ تقوی اور وقایہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، کہ جن چیزوں سے انسان ڈرتا ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو بھی چیز انسان بناتا ہے اس کو کہتے ہیں، جو اس کو اس چیز سے بچائے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یہاں اللہ ہے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف بندہ ہے، ایک طرف خالق ہے، ایک طرف مخلوق ہے۔ انسان جو اللہ کی اشرف المخلوقات میں سب سے زیادہ شریف مخلوق انسان ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے۔ انسان اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے جن چیزوں کو اختیار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تقوی۔
وہ اللہ کے حدود ہے۔ حدود دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے اوامر، ایک کا نام ہے نواہی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حق ادا کرنا ہے، ایک کرنے کی چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں اوامر، کرنے کی چیزیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان کو نواہی کہتے ہیں، مثلا زنا، چوری، غیبت۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو کرنا نہیں ہے۔ اوامر اور نواہی یہ اللہ کے حدود کہلاتے ہیں۔ تو انسان اگر اوامر کو کرنے والا بن جائے اور انسان نواہی یعنی گناہ کی چیزوں کو چھوڑنے والا بن جائے تو یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے، اللہ کی سزا سے بچاتی ہے۔ اس لیے اوامر کو انجام دینا اور گناہ کو چھوڑنا، زندگی سے نکال دینا، یہ چیز تقویٰ ہے۔ جن عبادتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان عبادتوں کو انجام دینا، اور جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا۔ بھائی کسی کو تکلیف پہنچانا منع ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ ہے تقویٰ۔ آدمی اگر متقی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے دونوں چیزیں ہیں۔ صرف عبادات کو اختیار کرنے سے انسان متقی نہیں بنتا ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے، حج کا پابند ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے کا پابند ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان متقی نہیں بنتا ہے۔ متقی بنتا ہے انسان ترک محرمات سے، عبادات کو اختیار کرے اور حرام چیزوں کو چھوڑے، اس سے انسان متقی بنتا ہے۔ یہ مکمل تقویٰ ہے۔ اسی لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ اللہ کے حکموں پر چلے گا اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے، روکی ہوئی چیزوں سے وہ رکے گا۔ اور اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ وہ ڈرنے کے لائق ہے، اس سے ڈرا جائے گا۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اگر کسی سے ڈرنا چاہیے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کہتا ہے هو اہل التقوی، وہ یعنی اللہ تقوی کا اہل ہے، اس سے ڈرنا چاہیے کیونکہ بڑی ذات ہے، سب سے بڑی ذات ہے۔ اس کا ڈر، اس کی خشیت، اس کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے پیدا کرنے والی ذات ہے، ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے۔ خوف اور خشیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے بہت ساروں کی مغفرت فرمائی ہے۔ خوف خشیت کی بنیاد پر دل میں عظمت ہے، خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اللہ سے مانگتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اللہم انی اسألک الصحة والعفة والتقى والغنى عن الناس۔ تقى، ڈر، اللہ سے مانگتے تھے کہ تیری ذات سے ڈر یہ میرے دل میں داخل فرما۔ اس لیے جیسے اور دعائیں مانگتے ہیں ہمیں یہ بھی مانگنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اے اللہ تیرا خوف، تیری خشیت داخل فرما۔ ایک واقعہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں امت کو سنایا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا، اپنی زندگی میں اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ انتقال کے وقت میں اپنی اولاد کو بلایا اور سب اولاد سے کہہ رہا ہے کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ مسلمان ہے وہ، کیا کہہ رہا ہے؟ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور میری آدھی راکھ، جلانے کے بعد آدھی راکھ، راکھوڑو جس کو کہتے ہیں، آدھی راکھ سمندر کے پانی میں پھینک دینا اور آدھی راکھ کو زمین کی ہوا میں اڑا دینا۔ اگر اللہ رب العزت نے میری پکڑ کی تو ایسا ہوگا کہ مجھے ایسی سزا دیں گے، ایسی سزا دیں گے کہ جو کسی کو نہیں دی ہوگی، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے۔ اپنے بیٹوں سے وصیت کی، انتقال ہو گیا، وصیت کے مطابق ان کی اولاد نے
اپنے باپ کو دفنانے کے بجائے جلا دیا، راکھ آدھی سمندر میں اڑا دی، آدھی زمین پر بچھا دی۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں سے حکم فرمایا، زمین کو بھی حکم فرمایا، سمندر کے پانی کو بھی حکم فرمایا کہ اس کی راکھ کو جمع کیا جائے، دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے، اللہ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے۔ جب اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اس کو حاضر کیا گیا، اللہ نے پوچھا، سب سے پہلا یہ حکم، یہ نہیں پوچھا کہ تو نے زندگی میں کوئی نیک کام کیوں نہیں کیا، تو نے میری نافرمانیاں کیوں کی، ایسا نہیں کہا۔ سب سے پہلے اس کو یہ پوچھا، مجھے یہ بتا کہ تو نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کیوں کی تھی کہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو سمندر میں اور ہوا میں اڑا دینا، ایسا کیوں کہا تھا؟ سب سے پہلا یہ سوال۔ اس بندے نے جواب دیا، اے اللہ، میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، اس لیے من خشیتک یا ربی، اے میرے رب، تیرا خوف اور تیرا ڈر میرے دل میں تھا کہ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے جس کی بنیاد پر تو مجھے ایسی سزا دے گا کہ تو نے کسی بندے کو سزا نہیں دی ہوگی۔ تیرے اس ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ مجھے جلا کر میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ بس اس خوف کی بات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے۔ یہ خوف، یہ ڈر اللہ کا جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو میرے دوستو آٹومیٹک پھر تقویٰ آ جاتا ہے۔ اور حیثما کنت، ایسا نہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہیں تو اللہ سے ڈر رہے ہیں، حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو، یہ بہت بڑی بات حضور نے فرمائی ہے، حیثما کنت، تم جہاں کہیں ہو، چاہے تنہا ہو، مجمع میں ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، کہیں پر بھی تم رہو، لیکن اس وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو تاکہ اللہ کی نافرمانی تمہاری زندگیوں سے نکل جائے، جہاں کہیں ہو۔ ہوتا کیا ہے عام طور پر، جو لوگ ہم کو پہچانتے ہیں ان کے سامنے ہم متقی بن کے رہتے ہیں، لیکن جہاں ایسے مجمع میں جانا ہوتا ہے جو ہم کو نہیں پہچانتے ہیں تو ہم یہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، آئی کون چی جو ناگو، اپنا لباس چینج ہو جاتا ہے، سر سے اپنی ٹوپی اتر جاتی ہے، لباس بدل جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ ہماری عورتوں کو دیکھو، گھاچی واڑے میں تو مول صاحب ہے، یہاں تو اس لیے برقع پہن کے گھومے گی، لیکن جہاں کہیں بازار گئی، یہاں کون ہے، اپنا چہرہ کھل جاتا ہے، اور بازار سے گودرا اور بڑودا گئی تو وہ اوپر کی اوڑھنی بھی اتر جاتی ہے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ گھاچی واڑے کے لوگوں سے ڈر کر یہ کام ہو رہا ہے، اللہ سے ڈر کر نہیں۔ اللہ کہہ کہ حیثما کنت، چاہے تم خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، پہچان والے لوگوں کے درمیان ہو یا بغیر پہچان کے لوگوں کے درمیان میں، اجنبی لوگوں کے درمیان میں ہو، کہیں بھی ہو، تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے۔ وہ تقویٰ یہ کہلائے گا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہیں، ورنہ اپنے محلے میں تقویٰ اختیار انسان کرتا ہے اور دوسری جگہ پر جہاں اجنبی لوگ ہیں وہاں ان تقووں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے لیے یہ نہیں کیا ہے بلکہ لوگوں کی نگاہ میں اپنی عزت اور شرافت کو بنانے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ ضروری ہے یہ، حیثما کنت، جہاں کہیں ہو۔ پہلی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں تم ہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا۔ ظاہر بات ہے ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، تقوی کے ساتھ گزارتا ہے، لیکن ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر کبھی اس سے غفلت ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ انسان ہے، انسان کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہے، غفلت ہو جاتی ہے۔ مول صاحب سے بھی غفلت ہوتی ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ مول صاحب اللہ کے فرشتے ہیں کہ جن سے بھول نہیں ہوگی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ عالم ہونے کی وجہ سے بھول نہیں ہو گئی ہے، انسان ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ پوائنٹ کو سمجھو۔ ایک دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والا آدمی ہے، اس آدمی سے اگر غلطی ہوتی ہے تو ہم سیدھا یہ جوڑ دیتے ہیں کہ جو نے جماعت میں لاگے لو چھے 4 مہینہ لگا ویلا سے
پھر بھی ایسا کرتا ہے، یہ ہم کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ میں لگنے کی وجہ سے اس سے غلطی نہیں ہوئی ہے، وہ انسان ہونے کے ناطے سے اس سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر اس طرح کے الفاظ اگر ہم کہتے ہیں تو ہمارے اور دشمنان اسلام، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج اگر اس حکومت میں کسی مسلمان سے غلطی ہو جاتی ہے تو سیدھی وہ غلطی کہاں چپکائی جاتی ہے؟ اسلام پر، کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ کسی کالج میں پڑھنے والے لڑکے سے غلطی ہوئی تو اس کو کالج کی طرف چپکائی نہیں جاتی ہے، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچے سے کوئی غلطی ہوئی تو سیدھا اس کو مدرسے کی طرف چپکایا جاتا ہے۔ یہ دشمنوں کی ایک غلطی ہے، یہ ان کا ظلم ہے۔ وہی بات ہماری زبان سے ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں لگنے والا انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو دعوت و تبلیغ کے ساتھ چپکایا جاتا ہے، کسی عالم اور مول صاحب سے بھول ہوتی ہے تو سیدھے عالم کے ساتھ چپکائی جاتی ہے کہ عالم ہونے کے باوجود ایسا کرتا ہے۔ اگر وہ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہوئی ہے، عالم ہونے کی بنیاد پر غلطی نہیں ہوئی ہے، وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، وہ انسان ہے اس لیے غلطی ہوئی ہے۔ اس لیے غلطی ہوتی ہے انسان ہونے کے ناطے سے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ کل بنی آدم خطاء، حدیث میں ہر بنی آدم سے غلطی ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ تو تقوی والا انسان ہو اس سے بھی غلطی ہوتی ہے، خواہشات کا غلبہ ہر ایک پر ہے، لیکن بہترین آدمی کون ہے کہ جو اپنی غلطی پر اصرار نہ کرے، اس پر جمع نہ رہے، اس سے توبہ کرے۔ یہ بہترین آدمی ہے، اپنی غلطی سے رٹ جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، لوٹ جائے، توبہ کر لے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو مذہب دیا ہے بہت بہترین مذہب ہے میرے دوستو، یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی رحمت ہے۔ توبہ بہت بڑی رحمت ہے کہ جتنے بھی گناہ انسان سے ہوئے ہوں، اگر وہ اللہ کی طرف رو دھو کے رجوع کر لیتا ہے، اپنی غلطی معاف کروا لیتا ہے اور اپنی غلطی پر نادم اور پشیمان ہو جاتا ہے، افسوس کرنے لگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے جنا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری نصیحت یہ فرما رہے ہیں وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا۔ تقوی والی زندگی گزر رہی ہے، لیکن اس دوران میں کبھی غفلت کی وجہ سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ایسے وقت میں انسان کو چاہیے کہ توبہ بھی کر لے اور ساتھ ساتھ میں کوئی نیکی کا ایسا کام کر لے کہ جس کی وجہ سے وہ برائی کا سارا اثر مٹ جائے، اس کی تلافی ہو جائے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول میں نے ایک عورت کو بوسہ دے دیا، اجنبی عورت کو بوسہ دے دیا ہے، غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نیکی کا کام کر لو۔ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ نیکیاں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے، اس لیے کوئی برائی ہو جائے تو توبہ کر لو، اس کے ساتھ ساتھ کوئی نیکی کر لو، گناہ مٹ جائیں گے۔ ہمارے بزرگان دین کی یہی عادت شریفہ رہی ہے، جب کوئی غلطی ہو جاتی تھی فوراً کوئی اچھا کام کر لیتے تھے، تھا کہ کسی کی غیبت بھی ہو گئی تو سامنے والے سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ کوئی صدقہ کر دیتے تھے، تلافی ہو جائے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھ پر حد جاری فرمائیے، سزا دیجیے مجھ کو۔ حضور نے چہرہ گھما لیا، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز کے بعد فوراً واپس آئے اور اللہ کے رسول سے کہہ گئے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ کو سزا دیجیے۔ ڈر تھا اللہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے ابھی نماز پڑھی؟ کہا ہاں میں نے پڑھی۔ کہا وہ نماز تیرے لیے کفارہ بن گئی، اس غلطی کو مٹانے والی بن گئی۔ اس لیے ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو غلطی پر اصرار یہ انسان کی اچھی عادت نہیں ہے، غلطی پر جمنا۔ ہمیں چاہیے کہ اس غلطی کو دھو ڈالیں
اور اس کے دھونے کا طریقہ بڑی غلطی ہے اللہ سے معافی مانگے، اس کے بعد کوئی نیکی کر لے۔ چھوٹی غلطی ہے، چھوٹی غلطی ہوئی، کوئی نیکی کر لے، اس سے بھی وہ غلطی اللہ معاف کر دے گا۔ غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ دوسری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تیسری نصیحت جو حضرت معاذ اور حضرت ابوذر کو فرمائی تھی، خالق الناس بخلق حسن۔ صرف حقوق العباد، حقوق اللہ کو دین مت سمجھو۔ اللہ کے جو حقوق ہیں وہی دین نہیں ہے۔ دین جہاں اللہ کے حقوق پر بولا جاتا ہے، وہیں پر دین بندوں کے حقوق پر بھی بولا جاتا ہے۔ دونوں مل کر ایک مکمل دین ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا، یہ دونوں ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ ان دونوں سے اس کا تقویٰ بھی کامل ہوگا، اس کا ایمان بھی مکمل ہوگا، دونوں چیزوں سے۔ اس لیے نصیحت یہ فرمائی، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہو۔ اچھے اخلاق، اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اگر مختصر لفظ میں اچھے اخلاق کی تعریف کی جائے تو بذل الندى واحتمال الاذى۔ بذل الندى، سخاوت اور شرافت کو انسان خرچ کر دے اور لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کر لے، یہ ہیں اچھے اخلاق۔ سخاوت، اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ قرآن کہتا ہے جنت تیار کی گئی ہے تقوی والوں لوگوں کے لیے۔ تقوی والے کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگوں پہ سخاوت کرتے ہیں، اچھی حالت میں بھی بری حالت میں بھی، خوشحالی میں بھی اور فقیری اور غربت والی حالت میں بھی سخاوت کرو۔ سخاوت، شرافت خرچ کرو۔ شرافت خرچ کرو، انسان سے کوئی دوسرا انسان ملے تو خندہ پیشانی سے ملے۔ حدیث میں آتا ہے ان تلقى اخاك بوجه طلق، خندہ پیشانی سے، منہ چڑھایا ہوا نہ ہو۔ اپنے گھر والوں سے ملے، منہ چڑھایا ہوا نہ ہو، خندہ پیشانی، پیشانی کھل گئی ہو، چہرہ کھل رہا ہو، تبسم ہو چہرے پہ، ایسے تبسم کے ساتھ کسی سے ملو، ہر ایک سے ملو، ہر ایک سے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی، ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ آپ خوش ہیں، خوشی کی لہریں آپ کے چہرے میں دوڑ گئی تھی۔ شرافت، خندہ پیشانی، تو سخاوت خرچ کرو، شرافت خرچ کرو۔ دوسرے نمبر پر لوگوں کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو برداشت کرو۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ ہیں اچھے اخلاق۔ تکلیفیں ہر ایک سے پہنچتی ہے، ان تکلیفوں کو معاف کرو اور خندہ پیشانی سے ملو۔ تو اس کے ذریعے سے یہ اچھے اخلاق ہماری زندگی میں آئیں گے۔ معاشرت، رہن سہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بہت اعلیٰ اور اونچا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے ایمان کامل کس کا؟ حضور فرماتے ہیں احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، اس کا ایمان سب سے کامل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ بہت بڑی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتلائی، تیری جنس کے لوگوں سے اسی طرح رحم کر جس طرح تو اپنی ذات پہ رحم کرتا ہے۔ اللہ سے اپنے دل سے محبت کر اور تیری جنس کے لوگوں پر اس طرح رحم کر جس طرح تو اپنی ذات پہ رحم کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے سوال کیا جنس کے لوگ کون ہیں؟ کہا انسان، بنو آدم، انسانوں پہ رحم کر۔ اور رحم کرنے کا مطلب کیا؟ کہا کہ جن چیزوں کے ساتھ تیرے ساتھ پیش آنا، جن برائیوں کا تیرے ساتھ پیش آنا
تو برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا ہے، ان برائیوں کے ساتھ تو دوسروں کے ساتھ بھی مت پیش آ۔ کیا میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری غیبت کریں؟ نہیں چاہتا ہوں۔ کیا میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے گالی دے؟ نہیں چاہتا ہوں۔ کیا میں چاہتا ہوں کہ میرا مال کوئی ہڑپ کرے؟ نہیں چاہتا ہوں۔ جو برائیاں دنیا میں ہیں، جن برائیوں کے ساتھ پیش آنا میں اپنے ساتھ چاہتا نہیں ہوں، وہ برائیوں کے ساتھ میں دوسرے کے ساتھ کیوں پیش آؤں؟ یہ ہیں اچھے اخلاق۔ جو برائیاں تو نہیں چاہتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی اس برائیوں سے پیش مت آ۔ مجھے کوئی گالی دے، یہ مجھے پسند نہیں، تو میں دوسروں کو کیوں گالی دوں؟ میری ماں کو کوئی گالی دے، مجھے یہ پسند نہیں، تو کسی اور کی ماں کو کیوں گالی دوں؟ مجھے کوئی تانا دے، مجھے پسند نہیں، تو میں کسی کو کیوں تانا دوں؟ مجھے کوئی تھپڑ مارے، مجھے پسند نہیں، تو میں کسی پر ظلم کیوں کروں؟ میری زمین کوئی ہڑپ لے، مجھے پسند نہیں، تو میں کسی کی زمین کیوں دباؤں؟ میری کوئی برائی کرتا پھرے، مجھے پسند نہیں، تو دوسرے کی برائی میں کیوں کروں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا، ترحم ابن جنسک کما ترحم نفسک، اپنے نفس پر جس طرح رحم کرتا ہے اس طرح تیرے جنس کے لوگوں پر رحم کر۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں حقوق اللہ کا، اپنے حقوق کا پابند بنایا ہے، ایسے اللہ نے ہمیں بندوں کے حقوق کا بھی پابند بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں سے، دنیا میں بسنے والے انسانوں سے، بلکہ دنیا میں بسنے والے جانوروں سے بھی ہم اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ کتا راستے میں مل جاتا ہے تو سیدھی ہم گاڑی اس پہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس کتے کو ہم اس طرح پریشان کر رہے ہیں، اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک فاحشہ عورت جنت میں گئی ہے، یہ یاد رکھو، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے، اس دین کا تعلق اللہ کی ہر مخلوق سے ہے، ہر مخلوق سے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن پرندہ اللہ کے یہاں دربار میں حاضر ہوگا اور یہ کہے گا، اے اللہ، فلانے بندے نے قتلنی بغیر منفعت، اس فلانے بندے نے مجھے بغیر کسی فائدے کے مجھے قتل کر دیا تھا، تو اس سے میرا بدلہ دلوا۔ ہم جو نشانہ بنانے کے لیے غلیل سے پرندوں کو مارتے ہیں، کہ نشانہ لگتا ہے یا نہیں، یہ مارنا ناجائز ہے، اس سے کوئی فائدہ اٹھانا مقصود نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کسی مرغی کو ذبح کر رہا ہے کھانے کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ کسی مرغی کو مار رہا ہے غلیل سے نشانہ بنانے کے لیے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کسی کبوتر کا شکار کر رہا ہے کھانے کے لیے، اور کسی کبوتر کا شکار کر رہا ہے نشانہ سیکھنے کے لیے، تو نشانہ سیکھنے کے لیے کسی کبوتر کا شکار کیا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے، لیکن کھانے کے لیے کوئی کر رہا ہے تو یہ صحیح ہے۔ اسلام نے یہ فرق سکھلایا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اس لیے میرے دوستو، جہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے بنیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والے بنیں۔ اس سے ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے یہ پوچھا گیا، سب سے افضل چیز جو مسلم مرد کو یا مسلم عورت کو دی جائے وہ کون سی ہے؟ کہا الخلق الحسن، اچھے اخلاق، یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اچھے اخلاق لانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ